العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اے ایمان والو، اللہ تعالی سے ڈرو جس طرح اللہ تعالی سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالی سے ڈرو جس طرح اللہ تعالی سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی شرک سے بچو اور مشرکانہ خیالات سے، مشرکانہ اعمال سے، گناہوں سے، ہر وہ چیز جس سے نہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، ان تمام چیزوں سے اللہ کا ڈر رکھ کر پوری طرح بچو تاکہ تمہیں تمہارے رب کی رضامندی حاصل ہو جائے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، یہ کیفیت باقی رکھو تم اپنی تمام زندگی۔ لا تموتو کہتے ہیں مت مرو، اسی کیفیت کو جب نون تشدید کے ساتھ جب کہتے ہیں تو لا تموتن، ہرگز ہرگز تم نہیں مرو گے۔ مرنا تو ہر ایک کو ہے۔ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سچ یہی ہے کہ جتنے انسان ہیں اس کو مرنا ہے، یعنی مرو گے تو صحیح۔ قرآن جگہ جگہ ذکر کر دیا، حتیٰ کہ پیغمبر علیہ السلام سے بھی راست خطاب کرتے فرما دیا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی آج تک جتنے بھی انسانوں کو ہم نے پیدا کیا، چاہے نبی ہوں کہ غیر نبی ہوں، کسی کو بھی ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا اس دنیا میں۔ پھر ایک بار یوں فرمایا کہ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مردہ ہوں گے، آپ بھی مریں گے، آپ کو بھی مرنا ہے۔ اور وہ لوگ جو آپ کے موت کے منتظر ہیں، شائق ہیں، دشمنان اسلام، یہ کب باقی رہنے والے ہیں؟ انہیں بھی مرنا ہے۔ چاہے انسان اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہو کہ نافرمان، حلال و حرام میں فرق کرنے والا ہو کہ نہ کرنے والا ہو، موت سب کے لیے اور زندگی سب کے لیے، جب تک کے لیے وہ چاہا۔ زندگی کی تکمیل ہر ایک سے کروائے گا، موت سب کے لیے ہے، مریں گے تو سبھی۔ اور کوئی جینا چاہے یا جینا نہ چاہے تو بھی زندگی چلے گی۔ جینا چاہنا کمال ہے، کوئی مرنا چاہے یا مرنا نہ چاہے تو بھی مرے گا، لیکن مرنے کا طریقہ اختیار کر کر مرنا یہ کمال ہے۔ دنیا کی ابتدا سے انتہا تک، آخر زمان پیغمبر علیہ السلام تک بھی ساری مقدس کتابوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ زندگی تو ہم نے دے دیا، زندگی کے سدھار و بگاڑ کی چیزیں دے دیا، اور طریقہ بتا دیا کہ جینے کا یہ طریقہ ہے، سوچنے کا یہ طریقہ ہے، کرنے کا یہ طریقہ ہے، اور یہ نہیں کرنے کے ہیں۔ اسی کی وضاحت قرآن میں جگہ کی آنے لگے گی،
سورہ فرقان میں وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی بھی بندے سے نافرمانی، ناشکری، کفر، ان چیزوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو جیو ان طریقوں سے جو تمہارے رب کو پسند ہیں۔ کیا پسند ہے وہ پسند بتا دیا، اسی کا نام ہے دین، اسی کا نام ہے اسلام، اسی کا نام ہے ایمان، اس سے جڑنے والے کا نام ہے مسلمان، اس کا نام ہے مومن۔ تو مرو گے تو صحیح، لیکن اس کیفیت میں مرو۔ وَلَا تَمُوتَنَّ، ہرگز نہیں مرو گے، اگر مرو گے تو تم مسلمان ہی رہو گے، مسلمان رہ کر مرو، مسلمان بن کر مرو، یعنی اسلامی رنگ میں رہ کر مرو۔ یعنی جب تمہاری زندگی ختم ہوگی تو تمہاری کیفیت اور تمہارا جینا ہوگا اس دنیا میں، تو تمہارا جینا اسلام کا ہو، اسلامیت کا ہو، اور یہ کیفیت اتنی اختیار کرو کہ سورہ بقرہ میں وضاحت فرما دیا کہ صبغۃ اللہ، یہ جو طریقہ بتایا اللہ تعالیٰ کا، اس طریقے میں ڈھلنے کا نام ہے یہ اللہ کا رنگ، یعنی ہر چیز میں یہ کیفیت کو اپنا۔ یہاں پر سورہ آل عمران کی آیتوں میں سے آیت ہے، بس یہی جملے چونکہ تو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کے یہ الفاظ قرآنی پارے 1 میں بھی گزر گئے، پھر یہاں پر آئے۔ پارے 1 پہ جو وضاحت تھی، یہ کیفیت، یہ جو حکم تم کو دیا گیا ہے، یہ دین ابراہیمی سے تعلق رکھنے والی جتنے قومیں تھے ان کو بھی یہی حکم تھا۔ ہاں اس کو واقعے کے ضمن میں ذکر ہے، پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت سے پہلے، موت کے آثار نمایاں ہونے کے وقت پر اپنے تمام بچوں کو اکٹھا کیا، تاکید اور نصیحت کی، مال کی، دولت کی نہیں، دین کی نصیحت فرما کر ان سے عہد لیا، اے بچوں سب سے پہلے میرے سامنے تم بتاؤ، وعدہ کرو، اقرار کرو، میرے مرنے کے بعد، یعنی میں نے تو زندگی میں تم کو دین پر باقی رکھا، احکام خدا بندی کی تعلیم دی، تربیت دی، تمہاری زندگی کی نگرانی کی، اب مجھے فکر ہے اس لیے کہ موت مجھے آ گئی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو موت کی اطلاع ہوا کرتی ہے۔ میرے بعد تم کس دین کے اوپر قائم رہو گی؟ سارے بچوں نے اقرار کیا، آپ کے والد، آپ کے دادا یعقوب، اسحاق، حضرت ابراہیم، یہ تمام کا دین جو دین ہے الہ واحد کے اوپر، اللہ وحدہ لا شریک کے بتائے ہوئے طریقوں پر قائم باقی رہنے کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ پھر یہی تاکید فرمائے، اس کے بعد یہی چیزیں پارے 1 میں ملیں گی کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، لیکن اس کو باقی رکھو۔ یہی آیت شریفہ چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح میں پڑھا تھا، وہ سنت کی تعمیل و تکمیل کے لیے آیت پڑھی جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ خطبے میں پڑھے جانے والی آیت میں اس آیت کا پورا حصہ ایک اعتبار سے مراد ہے، اصل اعتبار سے پوری آیت مراد نہیں ہے۔ اس میں بھی مطلوب اور مخصوص صرف وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اب تک مجرد انفرادی زندگی گزر رہی تھی، چل رہی تھی، اب شادی کے ذریعے سے تم ازدواجی زندگی میں داخل ہو رہے ہو۔
انفرادی زندگی ظاہری طور پر یہ دیکھ کر کے تم اسلام کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اسلامی طریقے کے ساتھ اس زندگی کا تمہارا جوڑ ہو رہا ہے۔ اب انفرادی کے بعد ازدواج زندگی، ازدواج جوڑے بننا، عربی کا لفظ ہے۔ ازدواج کے لفظی معنی ہے جوڑا بن جانا، سوچ کے معنی جوڑ، ازدواج جوڑا بننا۔ اب ایک نے رہے، ایک کے ساتھ ایک اور جوڑ ہوا، اس جوڑ کے نتائج، زندگی کے مسائل، نئے نئے طریقے کے، کئی طریقے کے آخر وقت تک تمہارے ساتھ ہوں گے۔ اس لیے سورہ آل عمران کی سب سے پہلی آیت خطبے میں، اس کے بعد اس آیت کو، پھر اس کے بعد سورہ احزاب کی ایک آیت۔ یہ 3 آیتیں ہی مراد نہیں ہیں، یہ تینوں آیتیں ایک مقدمہ ہے، پریفیس ہے، اس کے تحت میں احکام خداوندی کا بہت بڑا ذخیرہ ہے جو زندگی کے ساتھ سونپنا ہے۔ تو اب اس کے بعد والی زندگی میں جتنے مسائل آئیں گے، مسائل کیسے آتے ہیں قرآن پیش کرتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ فِتْنَةً، دیکھو بعض کی قسمت ایسی ہوتی ہے، ان کی زندگی میں ان کی، ہر ایک کے لیے نہیں۔ إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، تم میں سے بعض کی بیویاں، تمہارے بچوں میں سے بعض بچے تمہارے ایمان کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں۔ دنیا کی الٹی الفت اور محبت میں وہ چیز کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتی ہو جو جائز اور ناجائز کا فرق نہیں کرتی، اللہ کی رضامندی کو ملحوظ نہیں رکھتی، ان چیزوں کو، یہ آزمائش کے ان چیزوں کو ذریعہ بنا کر جو چاہے کرتے ہوئے نفس ایمان، حقیقت ایمان سے پیچھے ہٹ جاتے ہو یا خلاف ورزی کر بیٹھتے ہو، کہیں ایسا ہونے نہ پائے۔ ایک جگہ تو ازدواجی زندگی سے جڑنے والوں کو یہ فرمایا وَاعْلَمُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، بڑے احتیاط کے ساتھ آگے رہنا۔ اور پھر کئی مرحلوں میں فَاعْفُوا عَنْهُمْ وَاصْفَحُوا، ذرا درگزر سے بھی کام لیتے ہوئے اس معاملے کو آگے بڑھاتے۔ تو اس آیت شریفہ میں بھی، وہاں پر بھی جو پڑھنے کا مطلب ہے صرف وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اسلامیت کو باقی رکھو، جیو۔ اب جینے کے جتنے طریقے ہیں، جتنے ضرورتیں ہیں، تمام میں کر اسلامیت والے پہلو کو، اس کے احکام کو، حلال کو، حرام کو تمیز کرتے ہوئے چلو۔ ماں قبل کی آیتوں میں بھی جو سلسلہ چل رہا تھا، اس سے جڑا ہوا معنی مطلب، پھر اسی معنی مطلب کی وضاحت اگلی آیتوں میں آنے لگے گی۔ ایمان والوں کے اندر ایمان کی کیفیت پیدا ہونے کے بعد پھر غیر لوگوں کی طرف سے شبہوں و شبہات بڑھائے جاتے رہے، محبت میں جو بدلی تھی، نفرت سے محبت میں داخل ہوئے تھے، زمانے جاہلیت میں نفرت میں تھے، ایمان کے بعد پھر محبت میں ایک ہو گئے، تعصب قبیلے کو تک چھوڑ دیا، محبت اسلام سے گلے لگایا تھا، پھر کسی نے ان چیزوں کو یاد دلایا، پھر اس نفرت کی طرف پھرے تھے، آپس میں ہاتھا پائی کی نوبت بھی آ گئی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کیفیتیں دنیا کے اندر مختلف کیفیتیں آتے رہیں گی، پیدا ہوتے رہیں گی، کہیں اس طریقے سے اسلام کی اصل بنیادوں سے تم ہٹ جاؤ گے۔ ان جیسے حالات میں بھی پوری طرح خوف خداوندی رکھو، اپنے ایمان اور اسلام کو باقی رکھو، اس کے خلاف کوئی چیز مت کرو، کسی کے بہکاوے کی وجہ سے بھی اسلامی تعلیمات اور طریقوں سے تم اپنے آپ کو علیحدہ مت کرو۔ تو اس آیت میں اصل وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ہی کا مطلب سمجھانا ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ اب اس سے پہلے کا مطلب ہے آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ بہت بہت دشوار کن مرحلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ اصل میں یہی ہے ہر انسان سے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو،
یعنی احکام خدا بندی کی اتباع کرو، جس چیز کو جس طریقے سے کرنے کا حکم ہے اور اس طریقے کو کرنے کا طریقہ بتلا دیا پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے سے، اسی انداز سے کرنا، اس میں کمی نہیں کرنا، اس میں زیادتی نہیں کرنا، اس کے اندر بے اعتنائی نہیں کرنا، اس کے پورے آداب کے ساتھ کرنا۔ پھر تاکید فرما دے حق تقاتی، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ مطالبہ خدا بندی بندوں کی طاقت کے باہر ہے، بندوں کے بس کے باہر ہے۔ منشاء خدا بندی کے عین مطابق جب نماز کا حکم ہے، نماز ادا کرنا ہے، نماز ادا کرنے کے بعد پوری طریقے سے سارے ہوش حواس صرف اور صرف رب کی طرف ہونا ہے، آزو بازو کی کیفیت میں نہیں ہونا ہے۔ یہ دشوار حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کھا کے پی کے فارغ ہو کر اپنے گھر کے ایک کمرے میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اتفاق یہ ہو گیا کہ گھر کو آگ لگ گئی، محلے کے لوگ جمع ہوئے، گھر کا بہت ساری چیزیں جل گئیں، چیخ و پکارا چلا، سب کیے آگ کو بجھائے، آپ نماز پڑھتے رہے۔ سلام پھیرنے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ کچھ ہوا ہے، ان ساری آوازوں کا چیخ و پکارے کا کچھ بھی ان کو احساس تک نہیں ہوا۔ یہ کیا نماز تھی؟ یہ کیا نماز تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدح فرمایا، ذری بھی نماز کے اندر خیال ادھر ادھر نہ جاتا ہو، کیا پڑھ سکتے ہو تم؟ صحابہ کے اس میں فرمایا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر فرمایا کہ میں پڑھوں گا۔ اس وقت ایک یمنی، یعنی کافی قیمت والی، زیادہ پسند کی جانے والی، اس زمانے کے لحاظ سے ایک چادر تھی آپ کے پاس، میں اس کو یہ چادر عنایت کروں گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رکعت نفل نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز ادا کیے۔ سلام پھرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کر لی؟ تو آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پوری نماز ادا کی، لیکن نماز ختم ہونے سے ذرا پہلے اچانک خیال آ ہی گیا، اب میں وہ چادر کا حقدار بننے والا ہوں، یہ خیال آ گیا۔ نیزہ دھسا ہوا تھا، نکالنا دشوار تھا۔ واقعہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ نے فرمایا کہ جب میں نماز میں ٹھہر جاؤں تو تم لوگ نکال دینا۔ نماز میں ٹھہرے توجہ کے ساتھ، کھینچا گیا، نکالا گیا، تکلیف کا آپ کو احساس بھی نہیں ہوا۔ ایک ساتھ یہ کیفیت پیدا ہو نہیں جاتی، توجہ اس طریقے سے کرنا ہے۔ ہم فیان کی ہوا کے نیچے نماز ادا کرتے ہیں، دوران نماز اچانک فیان اگر بند ہو جائے، اب موسم میں سخت گرمی کا ہو، تو پھر اب ہماری توجہ بٹ جاتی ہے، کس کس قسم کی کیفیت ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کرنا ہے، یہ کیفیت ہوتی نہیں بلکہ چھوڑنا نہیں ہے، یہ ہوتی ہے۔ کیفیت اتنی ہوتی ہے، خلاصہ وہاں تک پہنچتا ہے، الصلاۃ معراج المومنین، حالت نماز میں اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ کی رویت تک ہوتی ہے۔ جو درجہ مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں عرش تک پہنچایا ہے، مومن کے لیے ایک طریقہ بتا دیا گیا، الصلاۃ معراج المؤمنین۔ اللہ کے ایسے بندے گزرے ہیں، واقعات ہیں، واقعات سے صرف ایک جھلک، ایک تاثر کی کیفیت ہے عملی طور پر۔ تو لہذا
اتنے زیادہ خوف کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی جو سورہ تحریم میں ہے، پارے 28 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ما استطعتم کے الفاظ کے ذریعے سے، تب ذریعے سے چھوٹ ملی اس امت کو۔ اتقوا اللہ حق تقاتی کی جگہ پھر بعد میں حکم آیا اتقوا اللہ ما استطعتم، تم اپنی طرف سے پوری جد و جہد کرو گے۔ یعنی یہ جد و جہد ہر انسان کی طاقت الگ الگ ہے، اس کی تعلیم تربیت الگ الگ ہے، یعنی اپنی طرف سے پوری کوشش کرو گے کہ اس چیز کے اندر احکام خدا بندی کو جو کا تو ادا کرنے کی تمہاری اپنی طاقت کے مطابق کر لو گے، پھر اس کے بعد مہربانی اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ یہ چھوٹ ہے۔ اس لیے اگر بڑی تفاصر تحقیق میں اس طریقے سے اگر پڑھنے لگو گے، یہ سارے مسائل عام آدمی کے سامنے ذکر کرتے نہیں ہیں، کیونکہ عام آدمی کو وہ چیزوں سے یہ ناسخ ہے، یہ منسوخ ہے، یہ حکم ایسا ہوا، ان کو جاننے سے مطلب نہیں۔ جو علمی میدان سے لگے رہتے ان کے لیے کہ یہ تو وہ آیت سے اس آیت کا جتنا حکم حق تقاتی والے مفہوم کو سہولت دے دی گئی، یا یوں کہو اب وہ باقی ہے، یہ ختم ہے۔ اب اس طریقے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے ایک فرض نماز ہے اس کے آگے پیچھے سنن نوافل وغیرہ کو جو لگا دیے، حکمت پوچھنے پر آپ نے یہی فرمایا کہ بس کوئی ایک ہی فرض نماز ہوئی ہے، مثلا ظہر کے 12 رکعت کسی نے پڑھے تو فرمایا کہ ظہر کے 4 رکعت ہی پڑھا اس نے، وہ 4 رکعت کی کوتاہیوں کا بدل ہے۔ جیسے رمضان مثال پورے مہینے کے روزے رکھنے کے بعد صدقہ فطر روزوں میں پیدا شدہ خرابیوں کا کفارہ قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رحمت خداوندی کے طور پر اس امت کے لیے اعمال کو ایک آسان طریقے بتائے گئے ہیں۔ یہاں تو مثال اور بحث میں صرف نماز سے یہ زندگی کے ہر حکم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پوری کوشش کرنا، صداقت، جھوٹ کا مرحلہ آ گیا، صداقت کے لیے آپ اپنی طرف سے صداقت کو آگے بڑھنے میں، صادق بن کے رہنے میں پوری کوشش کرو گے، جھوٹ سے بچنے میں پوری کوشش کرو گے، بے حیائی سے بچنے میں پوری کوشش کرو گے، پھر بھی خطا کے امکانات رہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقویہ، یہ لفظ ہے، یہ عربی کی پیچیدگیوں میں یہ ہوتا ہے، اس کا طریقہ ہے، یہ تقاتی ہو گیا، یہ کئی تبدیلیوں سے تبدیل ہو کر یہ تقاتی ہوا، یہ اس کا اوریجنل نہیں ہے، یہ وہ ہی ہے۔ یہ لفظ ہے تقویٰ میں، یہ اصل لفظ ہے وقوہ، تے کو کبھی کبھی واو کو کبھی کبھی تے سے بھی بدلنے کی بات شکلیں ہیں، اس کے لحاظ سے حق تقاتی حق تقویٰ۔ تقوی کے معنی جتنے احکام دیے اللہ تعالیٰ نے، خوف رکھ کر اللہ تعالیٰ کا جو کہتا ہوں اس پر کرنے کی کوشش کرنا، اور جتنے چیزوں سے منع کیا اس سے بچنے کی کوشش کرنا۔ اس لیے عربی میں اس کو کہتے ہیں امتثال الاوامر و اجتناب النواہی، احکام خداوندی کو بجا لانا اور جتنے چیزوں سے منع کیا اجتناب کرنا، بچتے رہنا۔ یہ دو کیفیتیں جس انسان کے میں پیدا ہو جائیں اس کو کہتے ہیں تقویٰ، جس میں آ جائیں اس کو کہتے ہیں متقی۔ اور اللہ تعالیٰ کا کلام ھدی للمتقین جو قرآن اسی کے لیے آیا ہے، یہ کیفیت پیدا کرتا ہے، اس کے ساتھ جڑ جائیں تو۔ اب اس کیفیت کے کئی طریقے جو انسان کی زندگی میں کبھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ کیفیتوں کی اور وضاحت کے ذریعے سے اگلی آیاتوں میں وضاحت ہے۔